بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، بڑی رات کی آمد ہے۔ اس رات کا برسوں سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، پورے سال میں اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور فضیلت کچھ یوں بیان کی ہے کہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی ایسا نیک بندہ ہو جو ہم سے بخشش مانگے تو ہمیں اس سے بخش دے، اور اگر کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا ہو دعا کرے تو اس کو مصیبت سے دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بس بندوں کو چاہیے اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قتل کرنے والوں کو نہیں بخشتا۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے اس حدیث سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ رات کتنی بڑی عظیم رات ہے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس رات میں روزہ رکھنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسان ذات کے لیے رزق لکھتا ہے کہ اس کے حصے میں کتنا رزق لکھا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس رات میں مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو بڑی رات ہے، اور اس بڑی رات کو بڑے طریقے سے منانا چاہیے، نہ کہ گناہوں سے، نہ کہ بے حیائی سے، نہ کہ غلط کاموں سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں قرآن پاک کی خوب تلاوت کی جائے، روزہ رکھا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، اور ہر وہ نیکی کا کام کرنا چاہیے جو کہ اللہ کو پسند ہو۔ آپ کسی غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں اس رات میں، کسی غریب کو سہارا دینا، کسی کی مالی مشکلات حل کرنا، کسی کا قرض معاف کر دینا، یقین کرو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور عبادت صرف وہ نہیں ہے جو کہ حقوق اللہ ہو، حقوق العباد بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بھی یہ کرنی چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر تھوڑا الگ کرنے کی بھی کوشش کریں کہ غریبوں کی مدد کریں اس رات میں، اور اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کریں، ماں باپ کی فرمان برداری کریں، ان کی خوشی کے لیے ایسے کام کریں جن سے ان کو خوشی ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تو اس رات میں کیا عمل کرنا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ پیش کریں گے جو کہ آپ نے اس رات میں کرنا ہے، اس مخصوص رات میں کرنا ہے، اور اس سے آپ کے دل کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس دنیا میں ہر ایک شخص پریشان ہے، مصیبت کا مارا ہے، کسی نہ کسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ اتنا مہنگائی کا یہ دور ہے کہ لوگ
لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی اپنے بچوں کی شادی نہیں کروا پا رہا، کوئی ذاتی گھر نہیں خرید پا رہا، کوئی گھر کا رینٹ عطا نہیں کر پا رہا۔ تو بڑے مسائل ہیں، زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، لیکن یہ پریشانیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ اللہ کو یاد کر کے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے پاک کلاموں کو پڑھیں گے، تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو اللہ سے مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس رات میں آپ کی اپنی دل کی سب سے بڑی حاجت جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ حاجت آپ کی جائز ہونی چاہیے۔ اس حاجت کو اللہ کے سامنے رکھو، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مراد پوری ہوگی۔ وظیفہ کس چیز کا کرنا ہے؟ سورہ یاسین کا۔ میرے پیارے دوستو، قرآن حکیم پوری کتاب فضائل سے مالا مال ہے، یعنی اس کا کوئی بھی کلام پڑھو فائدہ یقینی ہے اگر تو دل سے پڑھا جائے۔ لیکن ایک سورہ مبارکہ جس کا بہت بڑا ذکر آیا ہے، سورہ یاسین، جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، یہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے۔ اگر اس سورہ کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے تو کسی وجہ سے کہا گیا ہوگا، کیونکہ یہ اتنی بڑی سورہ مبارکہ ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ ایک بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو نہ صرف دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پا لیتے ہو۔ تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اس کا، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی یہ کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو فائدہ تو یقینی ہوتا ہے، اور جس سورہ مبارکہ کا بار بار ذکر آیا ہو تو پھر ہمیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، شب برات والے دن، یعنی آج ہی شب برات ہے، 15ویں شعبان جسے کہا جاتا ہے، تو اس رات میں آپ نے رات نوافل پڑھنے کے بعد، جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، چاہے آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، جو آپ کو مناسب لگے، جتنی آپ کی توفیق ہو، تو نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے 10 بار، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تھوڑا سا یہ وظیفہ آپ کا ٹائم لے گا، ظاہر سی بات ہے، سورہ یاسین ایک تھوڑی سی لمبی سورہ مبارکہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو 10 سے 15 منٹ میں آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے، اور سب سے بڑی حاجت کے لیے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سب حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، لیکن سب سے بڑی حاجت کو سب سے پہلے رکھنا ہے آپ نے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔